الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام نہیں موبائل کی دے لیا کرتا
حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ سونے دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد بڑے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں ماشاءاللہ اے لوگ بڑی محبت والے اور عقیدت والے لوگ نے جنہ دے گھر اسی آئے ہیں ساڈے مرید بھی نے تے ساڈے برادری بھی نے رشتہ دار بھی نے سجن بھی نے یار بھی نے سب تو وڈی برادری جڑی ہے نا وہ حضور دے دین دی برادری ہوندی ہے سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی تو اے ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور محبت نال حضور دے ذکر پاک دی محفل پاک سجاندے نے انہاں تے اللہ سونا راضی ہو جائے اور رب تعالیٰ دا انہاں دے گھر تے فضل ہو جائے الحمدللہ جتھے حضور دا ذکر ہوئے
اتھے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں. بندے چنگے نے سن تے اتھے موجاں بنا کے دتیاں انہیں اللہ انہاں دیاں اتھے بھی موجاں بنائے تے اگاں بھی بنائے. ویندے نو پیچھے اگے کمبل بھی ہیٹر بھی بڑا چھت کے تے ماحول بنایا نے تے جیڑا سکھ دے وے ہوندے واسطے دعا تے بھائی آپ پہ نکل جاندی. اللہ انہاں تے راضی ہوئے اور سرکار کا جڑے پرانے ساڈے دورو دورو جتھوں بھی آئے نے مختلف پنڈاں کریا جات تو اللہ انہاں دا آنا بھی قبول کرے. حضور دے دین دی محبت وچ حضور دے دین دے پیار وچ اور سونے نبی دے پیار وچ جڑا انہاں اے ماحول بنایا ہے رب تعالی انہاں دا اے ماحول بنانا اور انہاں دا اے خرچ کرنا سارا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے. میں ٹائم ویکھیا ہے تے جدوں تقریر شروع کیتی ہے تو انشاءاللہ ٹائم ویکھ کے گھنٹہ میں تقریر کرنا انہی کر کے تے چھڑ دینی. اتنی توانوں ہونی بھی بڑی ہے جڑی یاد رہ جائے وہی تقریر. انشاءاللہ توانوں مزہ آ جائے گا اور سانوں سبق آج داس پڑھی جائے گا. سجنوں اور عزیزوں، اللہ قرآن پاک وچ ارشاد فرماندے نے ذرا بھئی مین پتہ ہے توانوں اس بارے شاید علم نہیں کہ جدو قرآن حدیث کوئی چنگی گل سنیے محفل حضور دی وچ تے آکھی دے سبحان اللہ. بچیاں توانوں پتہ ہے میں وڈیاں پیانا تے انہوں جو بل تھوڑا جہا سیکھ نہ لئیے مڑ اسی سکھائن جو آئے ہیں. جنہ جنہ ساریاں دا منہ روٹی کھا سکدا ہے انہاں ساریاں بندیاں اس رب دی صفت بھی کرنی چاہیے جڑا روٹی دین والا ہے. سبحان اللہ، ان دی صفت میری نہیں. تو بھائی تسا نہیں آکھنی، تسی صرف سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جے تسا ایویں دب کے آکھیا تے پتر او تمبو جڑا لگا ہے وہ ہاتھ دے وہ اس تو پرلے پاسے مڑا کھڑا ہے پورا مڑ نہیں ہے کھینا. او تمبو ویکھ لو جے نئے ویکھیا ہے تے آ جڑے ساڈے مرید نے انہاں میں آکھنا بہنن چال ہو تے اوتھے پراں تاریا. لہذا ہن مہربانی کریا ہے تے تسی ہولی بولو انہاں وڈیاں دا پتہ لگن دیو بھئی انہاں نوں بھی آوندا ہے یا نہیں آوندا. جی توجہ کر کے تے گل جتھوں مڑ بجدا پیا ہوے نا اوتھوں بندہ کول ہوے تے اگلی گل دی سمجھ ہی تاں ہوندی. جتھوں مڑ بجیا ہوے اوتھوں سنی ہوے گل کی شروع ہوئی آئی تے تاں اگلی گل دا مڑ پتہ لگدا ہے بھئی کی اج اس بندے سن گل سنائی ہے. میں ایک ہی گل سنانی ہے وہ مڑ گل ذرا لمبی ہے وہ بنین کے تے سنین تے ٹائم لگنا ہے. گل ہی کوئی ہے. اللہ قرآن پاک وچ ارشاد فرماندے نے کہ جیڑی اللہ دی تقدیر وہ نہیں بدلدی. اللہ قرآن فرماندے نے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اللہ دی سنت اور اللہ دا طریقہ اللہ دی لکھت یہ نہیں بدلدی. آیت پڑھیے نا کہ اللہ دی سنت بدل دی. سنت دا معنی ہوندا ہے طریقہ. سنت دا کی معنی ہے؟ طریقہ. اللہ فرماندے نے کہ تو نہیں ویکھیا ہوئے گا کہ اللہ دی سنت بھی بدلی ہوئے. اللہ دا طریقہ بدل دا نہیں. اللہ دوسری آیت فرماندے نے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اللہ دے جڑے امر نے وہ ناپے تولے ہوئے میچے ہوئے نے وہ بدل دے. اللہ دے کام بدل دے. مثلا سورج مشرق تو چڑھدا ہے تے اس اتھوں ہی چڑھنا ہے.
وہ ایدے ڈبدا ہے تو اس ایدے ہی ڈبنا ہے، اور نہ کدی لیٹ ہویا ہے تے نہ کدی وقت تو پہنا، صدیاں لگ گئیاں، کروڑاں سال لنگ جان گے، انہاں اپنے ناپ تول تو اگے پیچھے 14ویں دے چان 14ویں تے ہی چڑھنا ہے، اس 13ویں تے بھی نہیں چڑھنا تے 15ویں تے بھی نہیں چڑھنا۔ اے وہ اللہ فرماندا ہے بھئی میرے میچے ہوئے نے کام۔ کدی تسی ویکھیا بے چاند چڑھیا یا آج بے تھوڑا جہا پراں لنگ گیا ہے، ہوا دا جھولا آیا ہے تے یا ادو آیا ہے تے انج ٹر گیا، انج کدی ہویا ہے؟ وہ ہے باویں ایڈا سارا چان، لیکن آسان دس طرح میں ایڈا سارا ہے، لیکن وہ رب جتھوں اون چاڑدا ہے تے جتھے لیندا ہے، جو ان دی ڈیوٹی لگی ہے وہ اپنی پوری کردا ہے۔ اے اللہ فرماندا ہے وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اللہ دے جڑے کام نے وہ ماپ تول والے نے، وعدہ گھاٹا نہیں، اٹا سٹا نہیں، بالکل ہر شے اپنی تھان تے آج بجھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن چ اللہ خود فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، میں ہر شے نو ان دے اصل دے نال بن کے تے ہر چیز نو رب نے انج پورا میچا کر چھڑیا۔ نظام کائنات تسی سنیا ہونا ہے، بس ستارے تے سورج تے ہر شے بھوندی پئی ہے تے گردش کردی پئی ہے۔ کدی تانوں پتہ لگا ہوے آج سردیاں دا موسم آ تے سورج لیٹ ہو گیا، بس سورج لیٹ ہویا کدی سنیا ہے؟ یا کدی یہ سنیا ہوے آج ٹائم نہ ہویا تے پہنا چڑھ گیا نہ، وہ اپنے ٹائم تے آندا ہے اسی لیٹ ہو گئی تے ہو گئی، وہ کدی اج تائیں نہیں تسی سنیا ہونا بس سورج لیٹ ہویا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ ہر شے نو مقرر کر کے تے انہاں دے کام پورے کر کے ماں پورا کر چھڑیا اور کر کے تے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اے سورج اور اے جاری ہوندا ہے اپنے مرکز تو اور غروب ہوندا ہے، لیکن اے وعدہ گھاٹا کردا اے جناب گالے اللہ قرآن نے فرما دے ایمان والو لا تبدیلا لکلمات اللہ، میں جڑیاں گلاں تقدیر دے وچ لکھ چھڑیاں لا تبدیلا، وہ میں کوئی نہیں بدلنیاں، آسیان دے نہیں کدی تقدیراں بدلیاں نہیں بھائی، تقدیراں نہیں بدل دیاں، اللہ قرآن وچ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میری سنت بدل دیئے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، نہ میری تقدیر بدل دیئے، نہ میرا نظام بدلتا ہے، نہ میری لکھیا بدلتا ہے، ہر شے میں لکھ کے تے ہر شے نو دی تھان تے رکھ چھڑیا ہونا کے پیچھے نہیں ہو رہیاں۔ اسی کوئی کام کریے نا تو اینچی فرق وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے، ایتھے نہ ایتھے رکھنا، ایتھے نہیں ایتھے رکھنا، خالق نے جتھے رکھیا ہے جنی تحقیق بھی ہوئی بندیاں ایتھے ہی اپڑنا ہے، جتھے رکھیا ٹھیک رکھیا ہے۔ اے انجی سجدہ آجی میں ہو، میں مثال دینا، اے انسان دا وجود ہے، جتنی بندہ تحقیق کر لے، بندہ موٹراں بنے دے نا، موٹراں والے ٹریکٹراں والے ٹریکٹر بنے دے نے، موبائلاں والے موبائل بنے دے، تو اگلے سال ڈیزائن بدل چھڑ دیں، پوچھ گیا بدلیا کیوں ہوئی نے، تو اندر پہلے وچ آ چیز صحیح نہیں ہوں اگلے چ بدلی نے۔ اللہ جویں دا بندہ بنایا ہے نا پہلا، اجے تائیں اونج دا ہی پیا بندا ہے، بدلیا نہیں، کیونکہ جنی بندے تحقیق کیتی وہ آندے جتھے جتھے اس جڑیاں شیاں لائیاں یا سجدیاں ہی ایتھے آئی، آج ایتھے اکھاں ہیں نا، آج تائیں کسے محقق نے یہ نہیں آکھیا، کسے سائنسدان نے یہ نہیں آکھیا بھئی ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے ایک اگے ہونی چاہیے، دوہاں پاسوں بندہ ویندا تے چنگا نہ رہندا، سارے آندے جتھے رب لائیاں نا سجدیاں ہی ایتھے آئی، تے جنیاں تھوڑیاں جیاں بھئیاں ہون بندے اندر بھئی گئی یا کانے یا اندھ ہے، کیوں تھوڑی جی کلم چوس پھیریے جنبش دیتی ہے تاکہ بندہ ویکھے تے غور کرے، جتھے میں رکھیاں یا ہائیاں اتھے ہی صحیح، ہونٹ اس دو بنائے
ساری دنیا دے محققین یہ آندے دو ہی سونے لگدے ہیں ہاتھ جتھے اس لائے نا آج تائیں کسے نہیں آکھیا بھائی تھوڑے جے اور ایٹھا ہونی چاہیے دیا نہیں جنہ بھی بندے تے غور کیتا ہے وہ آندے جی میں وہ سجایا ہے انجی سجدہ اور میرا رب فرماندہ ہے انسان تو لے کے کائنات دے ذرے ذرے تک جس بھی غور کیتا یتفکرون فی خلق السماوات والارض جس نے زمین تے آسمان اچھ تفکر کیتا غور کیتا اس آکھنا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا یا اللہ تو کوئی شے غلط نہیں بنائی بنائن دا حق کی انجا جی میں تو بنائے بندہ غور کرے نا غور کرے غور پترا غور کیتا کرو اسی اتھے نالی بنانی ہوئے نا تے پانی باہر پہ نکلدا ہوئے یا چڑے نہ تے پوچھئے تے کی ہویا ہے بھئی پانی ہی دے کیوں ہے تو آندے نے کہ جناب جیڑا بنائن والا ہے مستری وہ اس لیول خراب کر چھڑیا ہے میرے رب دی کاراگری دیکھو ایک پاسے سمندر ہے زمین دے دوجے پاسے پہاڑ نے کراچی تو کشمیر تک اندازہ لاؤ کراچی سمندر ہے کشمیر اچ پہاڑ نے اتھوں پانی اتاں اٹھدا ہے پہاڑاں تے برف بن کے ڈگ جاندا ہے اتھوں مڑ رب پگلیندا ہے تے مڑ انہاں اتھوں چلیندا ہے تے جنہ چر واپس سمندر وچ نہ ڈگن کتھائیں یہ نہیں آندا بھئی تو ڈلان نہیں صحیح رہی سیدھا پانی جاندا ہے تے راہ چ رب تعالیٰ دی ساری زمین نو سیراب کردا جاندا ہے جتنی لوڑ ہوے انہاں سائیڈ تے نکلدا جاندا ہے جدا مڑ سمندر وچ تے اتھوں مڑ چا لیندا ہے سائیکل چل رہے میرے دوست اے میں اللہ فرماندا ہے غور کر ہر شے آپ پہ نہیں ہوندی پئی ان کوئی کرن والا پیا کرتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین تے آسمان تے غور کر کوئی ہے جڑا چلا رہے ہیں مائی بڑی چرخا پی کرتے مائی اے جڑے پرانے بندے ہوندے نے بڑے عقل والے ہو جاندے عمر جتنا کوئی تجربہ نہیں تجربے دا کوئی نعمل بدل نہیں وہ مائی چرخا پی چلائے تو ایک پڑھیا لکھیا جاہل آیا پڑھے لکھے جاہل ہوندے نا وہ سا کیا اماں سنے ہیں تسی مسلمان آندے ہو با اللہ بھی ہے وہ سا کیا پترہ ہے مائی چرخا پی کت دیئے یہ انجی کر وہ سا کیا پترہ ہے وہ سا کیا اماں تین کی میں پتہ ہے با ہے کوئی نشانی دلیل ہے وہ آنج کر کے چرخا گڑدا ویکھیا اماں یہاں چرخا گیڑ دی گئی آنج کر وہ آنج کر کے گیڑ دی پی انگل پیشاں کر لیا اسے کیا ان چلدا پی اسے کیا اماں مڑ کے تو گیڑ دی پی آئے تا چلدا پیا ان تو پیشاں چھیک لیا انگل تے اڑ کی میں چلے تو اسے کیا کمڑے آجی ایڈا سارا چرخا چلائن لے تو بغیر نہیں پیا چلدا تے ساری کائنات دا چرخا بغیر چلائن لے تو کی میں پیا چلدا ہے کوئی ہے جڑا ان چلا رہے ہے جی میں نکا سارا چرخا چلائن والے دا محتاج ہے نا ایویں کائنات دا چرخا سورج چاند ستارے زمین آسمان بارش ہوا ہر شے اپنے ٹائم تے ہوندی ہے یہ آپ پہ نہیں یہ دے پیچھے کوئی ہے اور اس خالق کائنات نے اس کائنات نو زینت بخشیے اور پھر بندے نے فرمایا بندیا دیکھ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بندیا تو تکیا نہیں میں اٹھ کی میں بنایا کوئی شے ڈنگی ہوئے تو کھلو نہیں سکتی وہ سارا ڈنگا ہے تو مڑ کھلارن والے ان کھلار بھی دیتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اللہ فرما دن وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ پھر ویکھ میں آسمان بغیر تھم تو کی میں کھلا رہے ہیں تسی بنایا تے ترائے تے ٹھڈی سے کھڑے نے ترائے تھم لگے کھڑے نہ ایس تھوڑی جی جگہ تھی تو ایڈا بڑا آسمان ہے اللہ فرما دن وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بندیا غور کر میں آسمان کی میں کھلا رہے ہیں
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور ویکھ میں زمین کے میں بچھائی ہے. یہ بندیاں انہاں تے غور کر، کوئی ہے جڑا اس نو بڑائی بیٹھا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان من ایمان لے آؤں دیتے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ فرمایا بندے مندے ہیں پر پورا نہیں مندے. قرآن ہے نا، اللہ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اوہ اللہ نو جو منو جی میں اللہ نو مننا چاہیے دے، من کے بھی پورا نو من دے. جب پورا مان لگیے تے گناہ کرن لگے سوچئے نہ بویندا پیا. اور پورا منیا ہوئے تے بے ایمانی کرن لگے ہم سوچئے نہ بویندا پیا نہ کر. ماں آکھیا کڑیے دو تیج پانی پا، اس آکھیا اماں عمر منع کی تھی، اس آکھیا عمر کیڑا ویندا پیا پا. تے دی آکھیا اماں عمر نہیں بھی ویندا پیا تے اللہ تے ویندا پی میں تو پانی نو بوتا. وہ نہ پورا منیا جیڑے ہن گناہ بھی کر دین تے اللہ نے بھی من دین، وہ من دے ہیں پر پورا نہیں من دے. پورا مان لئیے تے موڑ ویکھ لئیے وہ ویندا پیا. وہ پیر صاحب جڑے ہوندے نا، پیر صاحب انہاں نے مڑ سارے مریداں نال پیار ہوندا ہے، پر مڑگاں تابعداری اس سے مریداں دی محبت وچ فرق ہوندا ہے. ایک پیر صاحب دے مریداں آکھیا بجے اسی سارے تابعداری بڑے کرنے ہیں، شرنی بھی دینے ہیں، پیر بھی گھٹنے ہیں، محبت بھی کرنے ہیں، ایں نگاہ رکھ دیو. انہاں نے آکھیا کوئی وجہ ہے. انہاں نے آکھیا جی مڑ سان بھی دسو. انہاں نے آکھیا دساں. ایک دن وہ جنہاں روڑا پایا انہاں سارے نے بلا کے این بند کر چھڑیا، پیچھو بند کری. سائیاں فرمایا سارے جو ٹھاٹ پی لگ دی ہے جٹ سان میں لگ. ہاں باجی ہو گیا ہے جانے من ہو گیا ادھے آگیا. بھئی توجہ ہے حضرات؟ اسے کیا مریداں ہو رہا ہو، پیر صاحبہ کیا مریداں ہو آ جاؤ، آ گئے. انہوں نے کہا ایک مرغی لے لو، سارے ایک ایک چھری بھی ایک ایک لے لو تے اتھے ذبح کر لے جتھے تو کوئی نہ بیک. وہ ایک گیا دوجا گیا تے سارے گئے. تھوڑی دیر بعد آ گئے تے لٹکائی ہیں. ایک جڑا ہے وہ جنہوں پیر صاحب دے اگا نیڑے جڑا وہ فو میں لے آنے. انہوں نے کہا ہمیں تو کی ہو سکے جی میں کما دے ذبح کر لیا، میں جی کمرے چ کیتی، میں جی اتھے کوٹھڑی چ کیتی کر لیا. کسے نے ڈٹھا میں جی کسے نہیں ویکھیا. انہوں نے پوچھو نے بات تو نہیں کیتی کی وجہ ہی؟ اس آخر جی میں بتیریاں تھائیں پھریاں میں تھا نہیں لبی جتھے میرا رب میں ویندا نہ پیا ہوئے تے تساں آکھیا ذبح اوتھے کریں جتھے کوئی نہ ویندا پیا ہوئے. تمڑو تو میں ویندا پیا میں اس تو کوئی نہیں کیتا. اللہ نے منو جی میں منن دا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والیا اللہ تو انج منو رب نو جی میں منن دا حق ہوندا ہے. میرا اللہ فرماندا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری تقدیر نہیں بدل دی. میرا اللہ فرماندا ہے ان وعد اللہ حق، میرے وعدے تے میری گلاں سچیاں، میری تقدیر نہیں بدل دی. اے گل قرآن پاک چے قانون آ گیا ہے کہ اللہ دی تقدیر نہیں بدل دی. ہن ویکھنا ہے بک نہیں اللہ سونے بدلی بھی ہے یا کوئی نہیں. سجن سمجھ آئیے کہ نہ قانون ہے یہ نہیں بدلدا، لیکن ذرا غور کریے باقی دائیں بدلی بھی سی ہر تھا تے نہیں بدلدا. تو جواب یہ ہے کہ بدلدا تے نہیں ہوندا، قانون یہی ہے. پر جدو ہوندا کوئی پیارا چاکھے اودو قانون بدل کے بھی اودی تقدیر بدل چھڑدا ہے، اپنے پیاریاں دیاں گلاں نہیں بدلدا. سجن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گا؟ اونج دا اعلان ہے یہ میں نہیں بدلدا تے بدلدا بھی نہیں، لیکن یہ کوئی پیارا چاکھے نا بھائی تھے بدل تو اللہ فرماتا ہے اور میں تو اڈی نہیں بدلنی، تقدیر بدلنی بھائی تو بدل چھڑ سکتا. عزیزہ نے دی وقار تائیں تیسیاں نے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر
بدل دیں دے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھ لو محفوظ اتے تحریر بدل دیں دے او بدل دت نہیں پر جی ہوندہ کوئی پیارا ہاتھ اٹھا لے پھر اللہ تقدیرہ بدل چھڑ دائے یہی تے اللہ والے دی شان ہے ملتان اگر تو اللہ لے جائے نا ملتان تے ملتان ایک بزرگ نے انہاں دا نام ہے شاہ رکن عالم نوری یہ ملتان دے بزرگ نے شاہ رکن عالم بڑے بڑے بزرگ نے سید نے اور اپنے زمانے دے بڑے عالم فقیہ سن نیک بزرگ سن شاہ رکن عالم بڑا بڑا روزہ ہے انہاں دا ملتان وچ اوتے سرکار اس لئے بچپنا سی تے حضور باول حق زکریہ ملتانی دے او پوترے سن حضور باول حق زکریہ ملتانی دے پوتے سن مائی ایک آئی مائی اللہ والی ایک کرمہ والیاں ماما ہوندیاں نہ مائیاں او مڑ پیراں فقیراں بزرگاں کول ٹر جاندیاں مائی اللہ والیاں کول آئی آگے کہہ دی اللہ والے ہو بڑی مدت لگ گئی ہے دعا کرو اللہ میں نو پتر عطا کرے ساڑھے بھی ایک بچے کول نہیں ہے دیاز سے بھی دعا ہے اللہ سنیا اپنے یار دیاں زلفاں دا صدقہ انہوں بھی پتر عطا کرے اللہ والے ہو دعا کرو اللہ میں نو پتر عطا فرمائے اللہ والے نے نظر بند کی تھی تھوڑی دیر بعد کھول کے فرمایا بی بی ٹر جا تیری قسمت وچ لکھیا ہویا کوئی نہیں بی بی میں نظر ماریے تیرے مقدراں وچ لکھیا ہویا کوئی اللہ والے فرماندے نے میں لوہے محفوظ تے تقدیر ویکھیے تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں ٹر جا جدو مائی سنیا میں لکھیا ہویا کوئی نہیں لکھیا ہویا کوئی نہیں مائی واپس آ گئی روندی روندی نکلی جائے تھی اگے شاہ رکن عالم نوری بچپن آئے فرماند نے مائی کیوں روندی پئیے مائی عرض کر دیے سونیا تیرے دادے کو آئی دعا کرو اللہ پتر دے وے انہاں فرمایا تیری تقدیر اچ کوئی نہیں ان روندی جانیا یا فرماند نے مائی رونا پیشاں پلٹ کے ایک واری دادے کھڑ مڑ جا تے عرض کر اللہ والے ہو لکھیا ہوندہ تے گھاری ٹھی جانا تو آدھے کھڑتا آئیاں تسی لکھیا ہویا بدل دے دے ہو دعا کرو جی کہ نہیں لکھی ہے تو انہوں لکھی جائے عزیزہ نے محترم جس ویلے بات ہوئی مائی آکھیا سونے بڑی گل دسی ہے وہ پیشاں ہٹ گئی مڑ گئی جد کی تھی بابا جی دعا کرو اللہ من پتر دے وے سائیاں فرمایا تینے جو ہونتے دسیا ہے بھئی توجہ ہے میرے والا سائیاں فرمایا تھا انہیں جو ہونتا سیا ہے کہ تیری قسمت اولاد کوئی نہیں اللہ اکبر وہ مڑکے تو مائی گئی آپ پہ ان کی سے گلیات گئی آئی وہ سکھیا سرکار جی قسمت چوندہ تے توڑے کوڑا ہونا دی کیڑی لوڑ آئی وہ تو مڑ قسمت چاڑی جانا توڑے کوڑ تا آئیاں جے نہیں لکھیا تے اللہ دیا پیارے آ لکھوا دب کیا کو سبحان اللہ جے اگے نہیں لکھیا تے لکھوا دیو اللہ والے نے دعا واسطے ہاتھ چاہ اٹھائے نے
حدیث پاک ہے میرے نبی فرماتے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، میرے کچھ بندے ایسے ہوندے نے او قسم اٹھا دین میں اپنی تحریر تے تقدیر بدل کے انہاں دیاں نہیں موڑدا، تانیا چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالمی کیا ہوگا، خدمت گزارن دی شان ہے، بج جان تے کایا پلٹ کر چھڑ دے، اے کایا پلٹ تے نوکر کر دے، تے جے سرکار دا کی عالم ہوئے گا، جڑے بندے جاگ دے نو میری گل سنن، سورج دا چلنا تقدیر ہے، سورج دا روزانہ چڑھنا تے لانا اللہ دی تقدیر ہے، تے تقدیر بدل دی، اے ذرا ان گل سننی ہے تساں، اور ان ذہن بہا لیا جے پھر سمجھ آ جائے گی، توڑ پڑ جاؤ گے انشاءاللہ، مسئلہ توڑ سمجھ آ جائے گا۔ سرکار میرے نبی پاک رمضان دے مہینے چ حجرے تشریف فرما نے، اور سحری دا ٹائم ہے اور حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں، سحری ویلے سرکار کھانا تناول فرما رہے ہیں، بلال پاک آئے، عرض کیتی سونیا سحری دا ٹائم ختم ہو گیا، سرکار دا منہ سی مشرق ال جدو سورج چڑھتا ہے ادھے ہی سرکار دا چہرہ مبارک سی، حضور نے تناول فرمانے آیا نظر اٹھائی، ادو تکیا جدو سورج چڑھنا ہے تو پھر سرکار تناول فرمان لگا۔ بلال پاک نے ویکھیا کہ میں عرض بھی کیتی ہے بس سونیا نماز دا سحری دا ویڑا مک گیا ہے کہ حضور مڑ کھاندے پے، آپ عرض کردے نے سونیا مینوں اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم مک گیا جے، ٹائم اذان دا ہو گیا۔ حضور نے مڑ نظر اٹھائی، این سامنے تکیا تے سرکار جڑا کھانا پہ کھاندے ہے وہ چھڑ دی، ہن سمجھ آئیے کہ مڑ مڈو لگا، حضور پہ سحری کھاندے ہیں، روزہ رکھن لگیا، تناول فرما رہے ہیں، بلال آ کے دس عرض کیتی یا رسول اللہ ٹائم مک گیا ہے، حضور نے سامنے تکیا پھر کھان لگ گئے، بلال عرض کیتی سونیا میں اللہ دی قسم ہے ٹائم مک گیا جی، حضور نے مڑ سامنے تکیا تے چھڑ دیتا، کھانا چھوڑ دیتا۔ یا رسول اللہ جدو پہلی باری آکھیا ہے بلال نے کہ ٹائم ہو گیا ہے تو تسی اتو تکیا ہے تو مڑ کھان لگ پے، دوجی باری انہیں قسم اٹھائیے کہ ٹائم ہو گیا ہے تو تسی اتو ویکھیا تو پھر کھانا چھڑ دیتا دے، یہ دی کی وجہ ہے؟ جس بندے سمجھ نہیں ہے رسول اللہ دی عظمت وہ سمجھ لے۔ سرکار فرماندے ہیں جدو پہلی باری بلال آکھیا ہے تے میں نظر اٹھا کے اتھو تکیا ہے جتھو سورج طلوع ہوندا ہے، جتھے سورج ہے اجے ویڑا سرگی دا اتھو میں تکیا ہے تو آپ حضور فرماندے نے بلال گل کیتی اپنے گمان نال، اپنے ذہن اندازے نال، میں سورج نو ویکھیا ہے اجے اوتھے نہ آیا جتھے ٹائم مکدا ہے تے میں مڑ کھان لگ پیا، تے جدو دوجی باری بلال قسم اٹھائی ہے نا کہ ٹائم ہو گیا ہے تے ہویا اس ویلے بھی کوئی نہ، پر اللہ فرشتیاں نے فرمایا ہے ہن باویں ٹائم نہیں ہویا اے ناگان لے آؤ، بلال دے منہ گل نکل گئی ہے، ہن اساں نظام کائنات بدل کے بھی بلال دی گل پوری کرنی ہے۔ سمجھ آئی سجنہ گل دی کہ کوئی نہیں؟ اوے اللہ نظام کائنات بلال واسطے بدل چھڑیا ہے، بلال دے آقا محمد عربی دی کی شان تے عظمت ہوئے گی۔ بلال جڑے نا بلال ایج لے اذان پڑھ دیا ہے تے انہاں دی زبان چوں شین نہ نکلدا،
ویسے روایت دے ذوف دے بارے بھی علماء نے قول فرمایا ہے، لیکن وہ جس لئے بول دے ہیں نا اشہادو تو سین پڑھ دیں دے شین نہ نکلتا، تو بندے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے بلال جڑے نا اے اذان پڑھ دینے تے لفظ وچ صحیح نہیں ہوندا تے کسی اور دی نہ ڈیوٹی لائیے چاہے وہ پڑھن کرن جڑے صحیح زبان والے تے حضور فرمایا صحیح ہے کسی اور دی ڈیوٹی لا لو، جگ دے ہو سردی تے نہ لگدی پئی جی، فرمایا ٹھیک ہے کسی اور دی ڈیوٹی لا لو۔ لے بلال آج سونے فجر دی بانگ نہ پڑی، کیوں بھئی تیری زبان نہیں صحیح تے کسی صحیح زبان والے دی ڈیوٹی لگنی، بانگ دین والے اڈکن لگ پے ہون فجر ہوے تے پڑھیے۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ سنیا، یہ ان گل سوتے ویلے دی آئی، سوتے دا پتہ ہے نا عشاء ویلے، بلال پاک نے سنیا تے رون لگ پے، عرض کردنے یا رسول اللہ اے میرے سونے اللہ، اے میرے سونے نبی، میں تے دل ملیا میں دل اللہ دے رسول دے پیار تو علاوہ کوئی اور شے نہیں رکھی، یا اللہ زبان دتی ہوئی تیری ہے، جی اگر زبان صحیح ہوندی آج اذان دی ڈیوٹی تو ہٹایا نہ جاندا۔ حضرت بلال رون لگ پے کہ یا اللہ جی آج میری اذان صحیح ہوندی تے ڈیوٹی تی تو نہ ہٹدا، میری زبان اچ لکنت ہے، میری زبان دے اندر تلفظ دے صحت دا ملکہ موجود نہیں کہ میں تلفظ صحیح ادا کر سکاں، میں اسعادو پڑھ دینا تے بندیاں نے اعتراض ہویا ہے تے میں روکیا گیا ہے، یا اللہ کدی میری بھی زبان صحیح ہوندی تے آج اے ویڑا تنا ہوندا، زبان حال نڑ فرما دینے نام سونی تینا گن پلے تے میں کیوں کر یار مناوا میں کو جی تے میرا دل پر سونا میں کو جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال فرماتے نے میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کر سنو باوا نام سونی نا گن پلے تے میں کیوں کر یار مناوا میرے ساڈے ہن بڑے دانائی تے میں لکھ وسیلے پاوا تے افسوس ہمیشہ میاں حضرت باؤ تے میں روندی ہی نہ مرے جاوا تب کیا کہو سبحان اللہ۔ عزیزاں نے دی وقار بلال پاک روندے رہے ادھو لوگ اڈیکن لگ پے، بڑی دیر اڈیک لیا، جدو
فجر نہ ہوئی تے حضور دی خدمت جا کے عرض کرنے سونیا عمر ساری لنگ گئی اج تائیں نہیں ہویا کی گل ہے اج فجر کیوں نہیں ہوندی پئی میرے حضور مسکرا پہ فرمایا او لوگو رب سورج نو حکم دیتا ہے اس ویلے تئی ہلی نا جس ویلے تئی یار دا بلال بانگ نہ دیوے ہن سورج کوئی نہ اس نی دیر تک حرکت کرنی جنہ چر بلال بانگ نہ پڑی اے پاویں او دی زبان وچ لکنت ہے نا پر سائن پسند بڑا ہے گالتا ہے سائن پسند بڑا ہے جدو سائن پسند آ گیا ہے تے مڑ بھامے رنگ دا کالا ہے ہوٹ بھامے موٹے نے پر بلال دی قیمت بڑی سجناؤ اے بھی ایک رمز ہے جدو بلال ہاں نا امیہ کوڑ تے بلال نو پتھر رکھدا سینے تے تے تھلے رکھدا ریت تتی ریت تے لٹا کے تے اتے رکھنا سینے دے پتھر رکھ کے تے موڑ لوہا کرنا گرم آگے تے او جسم بلال دے تے لینا تے آکھنا چھڑ نبی دا کلمہ لیکن بلال آکھیا ہن پڑھ چھڑیا چھڑنا کوئی نہیں جان جاندی تے ٹر جائے ہن پڑھ چھڑیا چھڑنا نہیں ایک دن ابو بکر صدیق کوڑو لنگے بندے کمڑے نے کچھ ساڈے وچ کمڑے ہوندے نے مڑ اپنے ہی نے بھاویں کمڑے نے وہ آندے نے وے جڑے صحابہ نے انہاں کلمہ پڑھیا گلیاں واسطے تے روٹیاں واسطے میں آکھیا جلیا کدے رن ہے انہاں کول اگے روٹیاں ڈھیر آنی جس لے پڑھیا آنی حضرت ابو بکر کول 40,000 روپیہ سونے دے سکے نیٹ کیش آئی جدو کلمہ پڑھیا تے جدو سائیں دی محبت غرق ہوندے گئے تے پیسہ سرکار تے لٹیندے گئے تے مڑ او وقت آیا ہے ٹاٹ دا لباس پایا نے تے ککر دے کنڈے لا کے تے حضور کو آئے تے حضور فرمایا بلال پیشاں گھر کی چھاڑے آئے ہیں مال سارا ہی لے آندے کو پیشاں بھی چھڑے عرض کیتی سونے پیشاں اللہ تے اللہ دے رسول دا نا چھڑے آیا مال سارا لے آیا بیلیا جی انہاں مال آستے کلمہ پڑھنا ہوندہ تے مڑ مال ودھائیں دے انہاں مال ودھایا نہیں مال آمنہ دے لال تے قربان کر کے وار چھڑیا ہے اے پتر ہے میں بندیاں تو انہاں مغالتے پائے کہ نبی پاک سرکار دے صحابہ جڑے نے وہ مال بنائے وہ جنہ مال بنائنا ہو گیا وہ اٹھ دے سرانے تے نہ سوندے حضرت عمر اٹھ دا سرانہ رکھ کے سوندے ہیں ابو بکر صدیق نے سارا مال حضور تو قربان کر چھڑیا پیشاں بچایا ہی کوئی مال نال پیار انہاں نے کیویں ہو سکدا جنہاں نامنا دے لال نال پیار ہویا انہاں نے مال نال کی پیار ہونا یہ ایویں مغالطہ ہے پتر بندیاں ذہن وچ پا کے تے بندیاں ذہن تو خراب کرن والی گل حضور دی آل دے ساریاں تو پہلے تے وڈے محب حضور دے صحابہ ہے ان نہیں تے پہلا منیا پیچھے دوریاں جا چاہی وانج منی دا گل دی سمجھ آئیے کوئی اے پتر رمز دیاں گلاں نے انہاں ذہن بایا کرو حضور دے صحابہ دے بارے کدی غلط لفظ نہ بولیا ہے مولا علی رنج ہونے مولا علی رنج ہوندے اگر صحابہ نہ منیے تھے کیونکہ صحابہ مولا علی دے یار آئے تے تابعہ دار آئے یہ تو رمز آئی اصل سنو گل ابو بکر صدیق لنگے جان پیسے آلے بندے آئے ویکھیا تے بلال اوکھے تے اے سینے تے پتھر تے ریت گرم تے تکلیف ہے تے کوڑ بے کے ہولی جی عرض کر دینے بلال ہولی پڑھ لا کلمہ مار دے جو نہیں تے ہولی پڑھ لا تے بلال عرض کر دینے ابو بکر تو تے محرم راز ہیں تے ان تے یار دے پیار دا پتہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
ابو بکر تو تے مار امراض ہیں ساریاں گلاں تو واقف ہیں یہ جنہ بھی مردے رہن یار دا خیال آ جائے تو ساریاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں یہ بلال جڑے نا بلال یہ غلام سن نا جس بندے دے وہ بڑا ظالم سی وہ دانے بلال دے اگے چ رکھدا تے آندا بھائی اتنے پی کے اٹھنے ایک دن بلال نو بڑا بخار چڑھیا سر نو درد بخار تے بھوک تے ادو سردی تے اس آخیا اتنے دانے پی کے اٹھنی تے چپ کر کے چکی پہ گیڑن جناب بلال تے ادو رون پے بے غلامی بھی کی ہوندی ہے جی میں مالک آکھے انج کرنا پوندا ہے تے دکھ تو تے تکلیف تو رون پے اتو میرے نبی آئے تے فرماندے نے بیلیا کیوں رونا ہے پیا بلال اتنا سر کوئی نہ چاہیا چکی گیڑ دیاں دینے بیلیا انہاں نہ پتا کون نے پوچھتے بڑا نے کیوں رونا ہے پیا لیکن کوئی درد دا حال کوئی نہیں حل کوئی نہیں کٹدا جاؤ تسی اپنا کام کرو سونے آؤ سن کی ایسی اپنا پہ لگے ہیں اس ویلے حضور نے فرمایا بیلیا دس تے صحیح مسئلہ کیا انہاں خدیا چکی پہ گیڑنا مالک آندہ ہے جنہ چرے اتنا آٹا پی نہ لمے ہلی نہ ادو میں بھوکھے ادو میں سردی ہے ادو میں بخار چڑھیا ہے تے مڑ بھی میں لگایا تے روما نہ تے کی کرا سرکار نے دودھ دا پیالہ آگے کیتا فرمایا بلال پیشاں بے کہ تو دودھ پی تے چکی تیری میں چلینا اس ویلے پہلی باری بلال نظرہ اتاں کر کے حضور نو تکیا آبا کونے مکے جڑا غلاماں دے دکھ ونڈدا ہے جنہیں پہلی باری آنجی نظر حضور دے چہرے تھی گئی تے پہلی باری تک ہی عاشق ہو گئے مڑ نویاں اڑگاں گلاں کیڑیاں پوچھنی ہیں پہلی باری آنجی نظر گئی ہے اتھ ہی عاشق ہو گئے بس دل دے چھڑیا ہے اتھ ہی سرکار دے مرید ہو گئے پہلی نظر مڑ انج عشق کیتا نے اپنے مرشد نال کہ حضور معراج تے گئے تے جڑی حوراں دی سردار ہے یہ سا کیا سونیا میرے نال نکاح پڑھ لو حضور نے فرمایا میں تین اپنا بلال دینا وہ سکھیا سنیا بلال تا سنیا کاڑا ہے گلاں کے جنت چوندیاں ہوندیاں راندیاں پر وہ تے سنیا کاڑے رنگ دے حضور مسکرا کے فرماندے چپ کر جے بلال تو بھی پوچھ لین دے پتہ نہیں تینوں پسند کرے یا نہ کرے ہائے ہائے فرمایا جے بلال تو بھی پوچھ لین دے جدو سرکار آئے مدینے تے مڑ دسیا مکے آئے تے دسیا بلال ہے گل ہوئی ہے تو اس ویلے بلال عرض کر دینے سونیا میں کو کلمہ اوراں واسطے پڑھیا ہے اساں تے یار راضی کرن واسطے پڑھیا ہے سونیا ایک واری چہرہ تک لئیے تے ساڈا تے کام ایتھے ہی پورا ہو جاتا ہے ادینہ نے دی وقار حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال ہولی پڑھیا کر تینوں تکلیف ہوندی ہے دل وچ کلمہ پڑھ لے جناب بلال فرماندے نے جنہ دکھا وچ سونا راضی تے میں سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دین پیارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دین پیارے او میرے سجنوں میرے بیلیوں میرے یارو ذرا دھیان نال گل سنیا جے حضرت بلال دا جدوں اے عالم ویکھیا جناب ابو بکر فرماندے نے امیہ بلال دا ملک کی لینا ہی گل کر بلال دا کی لینا ہی اس آخیا میں ہوں مول جدو بندے شہ نہ بیچنی ہوگی بڑو آندا میں مول ہی وہ کرنا ہے اس تو برینا کوئی نہیں انہاں آخیا تیرے کول ایک رومی غلام ہے سفید رنگ دا تے بڑا ہنر مند ہے وہ مین چا دے اے کالا بے ہنرا لے لا سودا کرنی تو نہ لنگ گیا
ہن انہیں یہ نہ پتا بلال قیمتی کیتا ہے، انہاں آخیا منظور ہے، اس لیے وہ سمجھا بے تو سودے تے آ گیا، انہاں نے کہا نہیں میں اتنے اوکھیا چاندی بھی لینی۔ سائیاں فرمایا لیلا اس دن بلال دے وٹے چ پوری کائنات بھی منگدا تے ابو بکر کول ہوندی تے سائیاں دین واسطے تیار ہو جانا، ابو بکر نو پتا بلال شے کی ہے، سارے بندیاں نہیں نہ پتا ہوندا بکیڑی شے کیڈی قیمتی ہے، اے جوریاں نو پتا ہوندا ہے۔ عرض کیتی امیہ نے کہ اتنی اوکھیا چاندی بھی چاہیے تاں میں سودا کرنا ہے۔ سائیاں فرمایا لے بھئی تیرا اے بھی ریج لا لے، ہو گیا سودا، ہو سکیا ہو گیا۔ جدو سودا ہو گیا تے امیہ آندے ابو بکر صدیق نو کہ میں سنیا سی تو بڑا سیانا تاجر ہے، پر تیرے اس سودے چ میں سمجھ نہیں آئی بھئی تو سودا کیویں دا کیتا ہے، چٹا دتے تے کالا لے ہنر والا دتے تے بے ہنرا لے نال اتنی چاندی بھی دیتی آ کہ میرے کول تے کام ہی کوئی نہیں کردا، ہر ویلے یار دا ذکر ہی کردا رہندا ہے تے تو یہ سودا مڑ کی کیتا ہے؟ ابو بکر صدیق صرف مسکرا پے، تین بلال دا کی پتہ ہے، ذرا بلال نو جا لین دے جتھے بلال دی قیمت دا سائیاں نو پتہ ہے۔ جدو ابو بکر صدیق حضور کول گئے تے عرض کیتی سونیا میں بلال خرید لے آندا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نو حضور فرماندے نے، توجہ ہے، حضور فرماندے نے ابو بکر اس سودے چ مینوں بھی حصے دار رکھ، اجڑا ابو بکر بلال خریدے ہی نا، اس سودے چ مینوں حصے دار رکھ۔ اگو ابو بکر عرض کردے نے سونیا حصہ کیڑا ہے، یہ بھی تہاڈا غلام ہے تو میں بھی تہاڈا غلام ہوں۔ ماں دو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو، ابو بکر دے والد صاحب جڑے نا انہاں ایک دن اپنے پتر ابو بکر نو آکھیا بھئی جیڑا بڈھڑا تے کمزور تے بیمار وینا ہے اون خرید کے آزاد کر چھڑنا ہے، کسے جوان تے طاقتور بندے نے خرید کے آزاد کیتا کر با کو بھیڑ بنی تے تیرے نال تک کھلوتا ہوئے۔ اس ویلے ابو بکر فرماندے نے ابا جی میں بندے اپنے نال کھلارن واسطے کبھی نہیں خرید کے آزاد کیتے، جدو مینوں پتہ لگے نا ایس بندے نے خرید کے آزاد کیتیاں میرے نبی دا دل راضی ہونا ہے تو میں اون خرید لینا ہو باوے جویں دا بھی ہو، کیونکہ مطلوب یار دی رضا ہے، اور کوئی دنیا داری مطلوب نہیں، یار راضی ہو جائے۔ عزیزان محترم حضور سرکار دی بارگاہ چ لے آئے، سنیا بلال ہے، ہن ذرا رمض نو سمجھنا ہے، جڑے بندے میں تواڈے تو مسئلہ پوچھ لینا جے تسی سمجھا نہ تے پوچھ لیدا نا دو دونی تے گوندن چار، میں پوچھ لینا جے سمجھنا ہے سمجھ لو، پیچھے نہ آکھیا بھائی ساڈا دھیان ہور گیا، دھیان کر لو، میں پیچھے پوچھ لینا ہے کسی بندے نے میٹھو فلانے ٹوپی والے کھڑا ہو میں دس کی آکھیا لہذا تو دھیان نال سن۔ جدو بلال سی نا امیہ کوڑ اوس رکھیا سی پتھر ایٹ لٹا کے تے اتے پتھر رکھیا، جدو بلال آیا نا حضور کوڑ تے بلال نو حضور رکھیا ہے کعبے دی چھت اتے۔ اے یہ مسئلہ بلال ایک نہیں ہے، بلال دو نہیں۔ حضور نے مکہ فتح کیتا تے فرمایا بلال کی تھے جی سونیا میں حاضر ہاں، فرمایا کعبے دے اتے کھلو، ساری دنیا دی منہ طرف کعبہ شریف دے ایڈیاں شانہ والا کعبہ تھلے تے بلال دے پیر اتے۔ امیہ کول بلال آتے اس پتھر دے ایٹ دریا، جدو آمنہ دے لال کول بلال آیا تے سائیاں کعبے دے اتے چا دریا ہے، بلال ہوئیے میاں محمد بخش نے رمض کھولی، میاں صاحب فرماندے نے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا لکھ سرافا ملی پوائے تے فرق سیاں کو آدھا۔ سجنہ ہے فرق ہے، سجنہ ہے رمض ہے، اے رمض ہے سمجھ لو،
ہے بھی وہی بلال، پر جدو بلال حضور کو آیا انہاں دسیا بلال دی قیمت کی ہے، اما لوگاں خبر نہیں کوئی، خاصا رمضان پائیاں عزیزاں نے دی وقار حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہوئے نے، دنیا کھلو کے ویکھیا، مفسرین نے لکھیا ہے بندے آئے نا کھلو کے ویکھیا تو انہاں کہا بھائی اے کالے غلام نو حضور نے بڑا اونچا کر چھڑیا، کالے غلام ہی ہے نا، آج میں ایسی پنڈا چاہنے اب کمیاں دا چھوڑ بڑا اتر لنگ گیا اے مڑ بندیاں دے وچ چودھریاں وچ اے خصلت بری ہوندی ہے، وہ اپنے آپ اونچیاں سمجھدے نے دوجیاں نیویاں سمجھدے، اے بری خصلت چنگی نہیں۔ اس ویلے اللہ قرآن نازل فرمایا محمد سنیا میرا محبوب پیاریا انہاں چودھریاں دسو خلقکم من نفس واحدہ، کوئی کالا تے گورا نے، کوئی چودھری تے کمی نے، اللہ تہاں ایک آدم وچوں ساریاں نے پیدا کیتا ہے، سب انسان حضرت آدم دی اولاد نے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ خبردار ذات پاک دی وجہ تو کوئی نیمہ تے اونچا نہیں ہوندا، بندہ اپنے کماں نال اونچا ہوندا ہے، تقوی بنیاد ہے، خوف خدا بنیاد ہے، علم بنیاد ہے، جنوں رب اونچا کرے اونچا ہو ہوندا ہے۔ سجن سمجھ آئی کہ نہ؟ نعرہ حیدری، او دب کے بولو نعرہ حیدری ہیں، شاباش۔ عزیزاں نے دی وقار میرے نبی سرکار نے فرمایا بلال کعبے تے کھلو، کوئی اے نہ آکھے فلانا نیواں ہوندا ہے تے فلانا اونچا ہوندا ہے، میرے پیار تے عقیدت نے عرض کی تھی بلال کڈے اونچے ہوئے ہو؟ بلال فرماندے نے میں نیواں تے میرا مرشدی اونچا، تے میں اونچیاں دے سنگلائی صدقے جاواں ان اونچیاں کولوں تے جنہاں نیویاں نال نبھائی، خس خس جنہاں قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیایا، میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ حضور میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اونچائیاں، او گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، میاں سائیاں ناڑی اونچیاں چڑھی رہ کے سائیاں تو بغیر تے اونچیاں نہیں نہ چڑھیا جاندا۔ اے حضرت بلال نے اذان نہ پڑھن تے سورج نہیں طلوع ہوندا۔ لے بھائی ہن دعا کریے، سردی بڑی ہے۔ سکوٹراں تے چھوڑا آگاں پیچھے کدی جانا ہے تے اسی بھی توجہ ہے بھائی حضرات، اے
میرے نبی دا سونا بلال ہے. میں صدقے جاواں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو وصال ہو گیا نا، جدو حضرت محمد کریم سرکار دنیا تو تشریف لے گئے تو بلال مڑ مدینے رہن دے آئے. ذرا غور کرنا بھائی، جدو بلال مدینے رہن دے آئے حضور بھی سے تشریف فرما سن، جدو حضور دا وصال ہویا نا تے بلال نے تیاری کر لی، سواری تے تیار ہو گئے، سامان بن لیا، مدینیوں نکلے جان تے ابو بکر صدیق نے گھوڑی دی واگ پھاد لی تے فرمایا بلال تو کدے چلنا ہے؟ اسی نہیں تے نہیں جان دینا، کدے چلنا ہے؟ توجہ ہے حضرات؟ حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر ان کنت انما اشتریتنی لنفسی فامسکنی، اگر میں اپنے آستے خریدے آئی نا ادو تو موڑتے میں ڈاکلا، وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ، یہ میں خریدے آئی اللہ واسطے تے آزاد کر چھڑے آئی تے ابو بکر ہوں میں روکنا. آپ فرماندے نے بلال نہیں روکدا، دسی تجا مدینہ چھڑدا کیوں ہے؟ فرمایا ابو بکر گل کوئی ہے، ان یار نظر نہ آوے تے دل نہیں لگدا مدینے، گل نہیں کوئی ہے. بلال کیوں جا رہے ہو؟ جناب بلال فرماتے نے اچھیاں لمیاں لالے کھجورا تے پتر جنا دے ساوے جس دم نال پرید اساڈی تے او نظری نہ آوے. سنجیاں سنجیاں گلیاں دسنی تے ویڑا کھامن آوے غلام فریدہ اوتھے کی وسینا جتھے یار نظر نہ آوے. فرمایا ابو بکر کے مدینے وسن دی چاس آئی، کیونکہ جدوں آئی دا فتوہاں دا مکھڑا دستا ہن یار نظر نہیں آندا پیا. مدینیوں شام ٹر گئے، ملک شام ٹر گئے، اتھے ران لگ پے. ایک دن خواب وچ ستے پے، حضور دی زیارت نصیب ہوئی. کتاباں وچ لکھا ہے حضور نے فرمایا ما ھذا الجفوہ تو یا بلال، بلال ایک کی بے وفائی ہے یار ملن بھی کدی نہ آیا. بندے تے جیوندیاں نہیں نہ ملدے، تو یاری سچی ہوئے نا، یاری سچی ہوئے. حضور فرماندے نے بلال کی بے وفائی ہے ملدا بھی نہیں آج. حضرت بلال نے اٹھے رون لگ پے، سواری تیار چکیتی تے منہ مدینے ال کیتا. رسول اللہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. جدو رسول اللہ دی خدمت وچ حاضر ہوئے نا تے مدینے والے بندیاں ویکھیا بلال آئے نا، انہاں نے کہا بلال ہے اج اوویں بانگ نہیں سنیندا جی میں یار دے ویلے سنانا ہے. بلال فرمایا نہیں سناندا، میں نہیں اذان پڑھدا. ذرا غور کرنا نہ پڑھن دی وجہ کی ہے. مدینے والے آکھیا بلال اذان چا سناؤ جی میں حضور دے ویلے پڑھ دیو. انہاں کہ نہیں پڑھدا. کیوں نہ پڑھتے؟ فرمایا جدو اگے میں اذان پڑھدا نا تے سامنے میرے سونا محمد ہوندا تے میں ویکھ کے بانگ پڑھدا. جدو یار دا چہرہ نہ نظر آوے تو مڑ کی میں پڑھا. اقبال اندن ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ فرمایا میں نہیں پڑھنی یار ہی سامنے نہیں، اور بندیاں نے پتہ ہوندا ہے کیڑے بندے کیڑی ونڈ نال ملنا ہے۔ انہاں آکھیا مولا حسین سرکار نو آکھو، مولا حسین سرکار نو آکھو، بلال نو آکھن آلے رسول دی گل نہیں موڑ دے بندے شروع تو ہی، مولا حسین نو آکھو، او آکھن بلال نو۔ بھائیا سن تے آلے محمد آدب سکھائے ہی صحابہ جڑے کسے دے آکھے بلال نہ لگ دے، حسین تے حسن پاک دے آکھے ادوں بھی لگ گئے جدوں سائیاں فرمایا نانے والی بانگ پڑھ کے سنا ایک باری بلال، اوویں چبوترے تے چڑھن لگ جڑے چبوترے تے چڑھ کے رسول اللہ دے ویلے پڑھ دے اس چبوترے تے چڑھن لگ۔ توجہ ہے حضرات، اے بے ادب دنیا تے اور ہوئی، سنیا سی تے ادب والے ہوئے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے ہو گئے ادبا دا واجے جڑی غار مٹی دے بھانڈے او کدی نہ تھی بنے کانجے جڑے مٹی قدیم دیکھیڑے ہائے او کدی نہ تھی بنے راجے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے سجنوں سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ اے جے ادب والے، اے جے پیار والے، حضرت بلال کھڑے ہو گئے، پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدو اشہد ان محمد تے آئے نظر حضور دے مسلے ول گئی، جدو خالی نظر آیا بے ہوش ہو کے گر گئے، اذان پڑھ نہ سکے۔ بلال کی ہویا ہے؟ لوگاں ہوش چلیا گا، پوچھیا بلال کی ہویا ہے؟ فرمایا یار سامنے نہ ہوئے بلال اذان کی میں پڑھ سکتے نے۔ سجنا اے حضور دی آل دا کہنا ہا جڑا نہیں موڑ سکتا۔ سجنوں ساتھیو دعا کریا کرو اللہ سان نمازی بنائے، اللہ ساڑی نمازاں اپنی بارگاہ وچ قبول کرے، ساڑیاں محفلاں قبول کرے۔ سارے سنگی کوشش کرو کہ ایسی نمازی ہو جائیے، نماز پڑھنے والے ہو جائیے، پیار کرنے والے ہو جائیے۔ دیکھو اسی سارے سنگی سارے یار بیلی سجن محفلاں سننے ہاں وچ مہینے ہاں، لیکن کچھ عمل دی بھی کوشش فرمائی جائے۔ مسجد جایا کرو اور اپنا تعلق مسجد نال جوڑو۔ تسی سارے تے میں بھی اسی نوکراں حضور سرکار دے بیٹے مولا حسین دے ہیں نا،
تے تسی ویکھیا نہیں میرے مرشد حسین سرکار نے کربلا وچ کی عمل کر کے وکھایا ہے؟ بچہ مینوں آ گیا ہے کہ ذرا کربلا دی بھی ایک گل سناؤ۔ اے کربلا دی ساریاں تو وڈی گل ہی سجنا اے وے کہ سید نے کربلا وچ دنیا نوں دسیا ہے حق کی شے تے باطل کی شے۔ سید کربلا وچ نکھیڑے کیتے نے حق تے باطل دے سجنا، اور سید دنیا نوں دسیا ہے کہ سجدہ انج کریدا ہے جے میں نانے دی پشت تے بہ کے 72 تسبیحاں نانے تو پڑھائیاں آئیاں نا، تے ایک تسبیح دے نانے دی بدلے میں مول پا چھڑاں گا، ایک تسبیح دے بدلے میں ایک پتر دیندا جاواں گا، بھرا دیندا جاواں گا، پوترا دیندا جاساں۔ میں اپنے نانے دی ایک تسبیح دے بدلے او سجدہ کراں گا کہ دنیا قیامت تائیں آکھے گی سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے۔ عزیزہ ندی وقار حسین دا ذکر ہوئے تے میں نہ کھاؤ کی میں سکتا ہے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بیلا مل کے کہیے اس حسین ابن حیدر جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس شہیدوں کے افسر پہلا سلام مصطفیٰ جانے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، سارے سنگت والے مل کے ایک مرتبہ علامہ شریف تے 3 مرتبہ کل شریف